سب سے پہلے ذرا یہ پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب نے اعلان کیا تھا 1 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے 14 روپے سے زائد کمی کا اعلان کیا، لیکن پھر اس کے بعد اس فیصلے پر یو ٹرن لیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ریلیف جو کمرشلز وغیرہ بھی چل رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 201 سے 500 یونٹس استعمال کرنے والوں کو ملے گا، اور کیونکہ 200 یونٹس تک تو جو صارفین ہیں وہ آلریڈی پروٹیکٹڈ ہیں تو اس لیے ان کو نہیں ملے گا یہ ریلیف. تو کیا یہ بات سر پہلے میاں صاحب کو بتائی نہیں گئی تھی یا ان کو غلط بریف کیا گیا تھا، کیا ہوا؟ نہیں، دیکھیے کہ 1 سے 200 تک یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان ریلیف دیا جائے گا. تو جہاں ضرورت تھی اور جہاں زیادہ تکلیف بھی بہت ساری ہم نے دیکھی کہ یہ 200 سے 500 کے درمیان یونٹ والے جو تھے ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نارملی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے آج اعلان کر دیا. سر میاں صاحب کو غلط بریف کیا گیا؟ جی آئی تھنک غالباً ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ کیونکہ 200 تک تو وزیر اعظم اعلان کر چکے ہیں تو وہ باقی جو 500 تک اعلان کر دیں گے، اس میں غالباً کوئی جو ہے وہ گیپ آ گیا. اب خرم صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ اتنے بڑے فیصلے پر تعریف سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید زیادہ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب باقی صوبوں کو ملا لیتے، ساتھ مشاورت کر لیتے. جو صوبائی خود مختاری ہے اس کا احترام کرتے ہیں، پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ سب کے لیے اوپن ہے، اور آج بھی اوپن ہے کہ اگر صوبے اپنے بجٹس میں سے یہ اسپیس نکال سکیں تو بہت اچھا ہوگا. ہم کی 4 صوبے جو ہے یہ ریلیف دے دیں. تو لہٰذا یہاں تو پیورلی ایک صوبائی خود مختاری کا معاملہ بھی ہے. سر میاں صاحب نے اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب تک انہوں نے پنجاب کی فیصلہ سازی تک یا پنجاب کے معاملوں تک محدود کر لیا ہے، وفاق کے کسی معاملے میں سامنے نہیں آتے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہتر وجہ تو وہ اگر کبھی خود بتانا چاہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مخلوط حکومت ہے وفاق میں، وہاں ایک بہت بڑا پول موجود ہے ایکسپرٹیز کا، سیاسی بھی اور حاکمیت کا بھی. وہاں صدر مملکت آصف زرداری موجود ہے، تو وہاں جو ہے وہ اس طرح شہباز شریف صاحب جن کو اب پہلے بھی 16 مہینے کا تجربہ ہو چکا ہے حکومت میں، وہ پوری طرح جو ہے وہ وہاں کیپیبل ہیں کہ وہ فیصلے کر سکیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پہلی دفعہ چونکہ وزیر اعلیٰ بنی ہے اور ان کا پہلی دفعہ کسی بھی اسمبلی میں یہ تجربہ ہے، تو بہرحال میاں نواز شریف جو پاکستان کے اس وقت سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاست، ان کا تجربہ جو ہے وہ براہ راست مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. صحیح سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سب سے زیادہ تجربے کار اس وقت سیاستدان ہیں ملکی پاکستان کی سیاست میں. سر آپ لوگ پہلے جنرل فیض پر تنقید کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے، لیکن جب دھرنا کمیشن میں بیان دینے کی بات آئی تو پھر آپ کے جتنے بھی لوگ گئے ان کو کلین چٹ دے کر آ گئے. اب جب ان کے خلاف باقاعدہ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے تنقید ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ حوصلہ بڑھ گیا آپ لوگوں کا. دیکھیں اسی طرح تاریخ آگے بڑھتی ہے. پاکستان میں جو سول ملٹری ریلیشنز کی تاریخ ہے وہ تو بڑی تاریخ اور مشکل اور تلخ تاریخ ہے. تو اس میں جب تک کوئی ادارہ خود اس پر اپنا اس نے خود احتسابی کا عمل کا اعلان کیا ہے تو اب یہ تمام گفتگو جو ہے وہ کھل کر ہو سکتی ہے، اور یہی ایک قدم ہے جس کی وجہ سے اب جبکہ اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اگر صرف یہی فیکٹ کہ اب یہ گرفتاری عمل میں پاکستان میں جو آئینی بندوبست ہے اس کو تقویت ملی. سر کیا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اب سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب لیگی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ فیض حمید کے نیٹ ورک کا سابق چیف جسٹس بھی حصہ تھے. حالانکہ کل میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا. جی میں اس میں شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ مجھ سے زیادہ اس وقت جو حالات ہیں ان سے بہتر آگاہ ہیں، لیکن میری رائے ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اس سارے معاملے کو فوجداری کی نظر سے دیکھیں، یعنی ہم کسی عدالت میں جائیں اور کہیں جس کو سزا دینی ہے، اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پارلیمان کے ذریعے ایک کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، جس میں یہ سب لوگ ذمہ دار تھے، انہیں آ کر یہ دعوت دی جائے. اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں قانونی کہ وہ آ کر اپنی جو ان کے
بطور جب وہ ملک کے ذمہ دار تھے ان کے جو بھی ایکشنز ہیں اس کی ذمہ داری قبول کر سکیں. تو سزا دینے سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے ان کے ذہن صاف ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ 2014 کے دھرنے پر وجود میں نہیں آیا تھا یا 2011 کے کسی ایک جلسے کی پیداوار نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سنجیدہ اور سیریس ایشوز ہیں سول ملٹری ریلیشنز کے, ملٹری کے اور عدلیہ کے درمیان تعلقات کے, اور یہ آج کے نہیں ہیں. یہ 1953 سے جب مولوی تجمیز الدین کا کیس ہوا تھا اس وقت سے ایشوز جو ہے وہ پیدا ہوئے ہوئے. تو یہ تاریخ کو کا جو صفحہ ہے اس کا درست چہرہ اور اس کی صفائی سامنے رکھنے کے لیے عدالت کا راستہ اپنایا جائے کہ جس سزا دینی ہے. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میری نظر میں ایک بہتر طریقہ ہو. سر ہم ایک پیج کی بات کرتے رہے, ایک پیج ہمیشہ سنتے رہے, اور پچھلے دور حکومت میں تو ایک پیج کی بہت ہی زیادہ بات ہوئی. اب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کا ایک پیج اور پی ٹی آئی کا ایک پیج, اس میں فرق ہے سر؟ جی اس پہ تو ہر بہت اب اختلاف کی بات ہو سکتی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ لیگ میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ اہل لوگ آج بھی کابینہ کا حصہ ہیں جو ملک ان کا نہ صرف تجربہ ہے بلکہ جو درست طور پہ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. سب سے بڑی مثال خود شہباز شریف کی ہے. ان پر بہت ساری گفتگو لوگ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی انت تک محنت اور ملک کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ اس کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اب جبکہ ان کے پاس وقت ہے, پہلے تو ایک 16 مہینے کا بہت محدود ٹائم سپین تھا, اب جبکہ وہ ان کے پاس وقت ہے تو مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر خود بھی اور ان کے جو کالیگس ہیں ان میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ملک کو ڈیلیور کر کے دکھائیں. تو اصل ایشو تو یہی ہے کہ کیا پاکستان کے عوام کو ہم اس گڑھے سے نکال سکتے ہیں جس میں اس تجربہ عمرانی کے نتیجے میں یہ گر گیا تھا. اب آج بھی ہم سب لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے اور بجلی کے بلوں سے. ابھی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال کی جو 38% مہنگائی مئی میں ہوئی تھی اب اسے 1/3 رہ گئی, اب 11% آئی ہے جولائی کی جو مہنگائی ہے. تو لہٰذا بہت ایک بہتری کا عمل ہو رہا ہے, اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کتنی جلدی پاکستان کے عوام کو محسوس ہونا آن دا گراؤنڈ. سر یہ بہتری آنے کے لیے 14 اگست پر اعلان بھی ہونا تھا وہ اسٹیفن ڈریکن منصوبے کے حوالے سے, معاشی بہتری کے حوالے سے, وہ کیوں نہیں ہو سکا پھر اب تک؟ جی وہ ایک آکسفورڈ پروفیسر ہیں اور جو برطانیہ کا جو بین الاقوامی امداد کا ادارہ ہے اس کے کنسلٹنٹ بھی رہے اسٹیفن ڈریکن, اور بہت اس پہ ایک بہت اچھی کتاب کے مصنف بھی ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے جو توقع تھی کہ وہ پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق کوئی پلان ہمیں پرووائڈ کر سکیں گے, جو کم از کم ہم تک جو پلان پہنچا ہے وہ تو اس میں بہت ساری اچھی باتیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کم ہو, لیکن جو اسپیسیفکس تھے, جو مخصوص پالیسی اناؤنس کرنی تھی اس میں کچھ کمی ہے جو خلا اب انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب پورا کریں گے. تو انہوں نے ایک اچھی پروپوزلز دی ہیں, انہوں نے کچھ اچھی تشخیص بھی کی ہے کہ کہاں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن فوری طور پر جس طرح میں کہوں گا کہ ابھی جو ضرورت ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک جمپ سٹارٹ کرنا ہے وہ اس پلان کا حصہ نہیں تھا. خرم صاحب مسلسل بات ہوتی رہی کہ خان صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے, تو کیا اس سہولت کاری کا مکمل طور پر سر کچل دیا گیا ہے, کلا کما ہو گیا ہے اس کا؟ جی یہ تو آج کے جو ارباب اقتدار ہیں جو حکومتوں میں اس وقت ذمہ داریاں سنبھالیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. میری نظر میں ابھی یہ اتنا آسان نہیں, کیونکہ اس تجربہ عمرانی کے نتیجے میں اس قسم کی انجینئرنگ کی گئی تھی, اس نے پاکستان کے تمام اداروں کو آپس میں تقسیم کر دیا کہ انٹرنل ڈویژن, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ افواج پاکستان ہے. اور اتنی جلدی یہ جو دراڑ ہے یہ پارٹی نہیں جائے گی, اتنی جلدی یہ کریک سیل نہیں ہوں گے, اس میں وقت لگے گا. لیکن ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے, اور خاص طور پہ اتنا اب افواج پاکستان نے اپنی خود احتسابی کا اعلان کر کے انہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے کہ وہ اس معاملے کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہمیں ایک بہرحال امید ضرور بندی ہے کہ آنے والے سالوں میں جو وعدہ ہے آئین کے پہلے صفحے میں کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا,
اگر ہم اس کے قریب نہیں لیکن ہم نے اس کی سفر ضرور شروع کرنا. خرم صاحب آخر میں ذرا انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی سر. یہ بڑا ایک تکلیف دہ موضوع ہو گیا ہے پورے پاکستان کے لیے کیونکہ فری لانسرز ان کا بہت زیادہ اس پر نقصان ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ پر فائر وال کی انسٹالیشن کا معاملہ, پھر اس کے بعد ریگولیشن یا ریگولیٹ کرنے کے نام پر انٹرنیٹ متاثر ہو رہا ہے, آن لائن کام کرنے والوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے. سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی پہلے تو میں بھی ان میں شامل ہوں, اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جب تک ہمیں یہ سہولت حاصل تھی ہم نے کبھی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا. یہ سہولت ہم سب کو حاصل ہے. اب جب کہ اس سہولت میں کچھ رکاوٹ آئی ہے ہم سب جو ہے وہ شکایت کر رہے. یہ ایک توازن قائم کرنا ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ جو فری لانسرز ہیں, جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی خدمات پوری دنیا میں دے رہے ہیں, فراہم کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج حاصل کر رہے ہیں, کہ ان کو وہ سہولت اور وہ رفتار حاصل ہو انٹرنیٹ کی. اور دوسری طرف جو ہے اس کا جو انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہے, اس کو مختلف اداروں کی, مختلف شخصیات کی جو براہ راست پگڑی اچھالنے کے لیے اور پوری طرح ان کے خاندانوں کو متون کرنے کے لیے, خاتون صحافی بھی اس میں شامل ہیں جن کی بہت ہی کبھی اور غلط قسم کی جو ویڈیوز بنا کر ڈالی جاتی ہیں. تو ایک بیلنس یہی قائم کرنا ہے, اور اس میں غالباً ابھی حکومت کامیاب نہیں ہوئی کہ جو انٹرنیٹ پہ فری لانسرز ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی جو رفتار اور سہولت کو قائم رکھتے ہوئے یہ جو اس کا غلط استعمال ہے اس کو کیسے روکا جائے. تو یہ کوشش کی, ابھی تک کوشش غالباً ہمیں پوری کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ اگر بہتر پروٹوکول اور الگورتھمز یوز کیے جائیں گے تو جو فری لانسرز ہیں, وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں, ان کو وہ سہولت بہت جلد فراہم ہو جائے. خرم صاحب بہت اچھا ہوتا کہ اگر پھر بتا دیا جاتا باقاعدہ طور پر, کیونکہ حکومت نے پھر اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی. پھر آج شہزاد فاطمہ صاحبہ نے تو کہا کہ حکومت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے, تو وی پی این کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو گزشتہ کچھ دنوں سے ناظرین پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کافی سلو چل رہی ہے. خرم دستگیر صاحب ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکثر صارفین کو مختلف ایپس پر کام کرنے اور ٹیکسٹ اور آڈیوز اینڈ ویڈیوز میسیجز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پھر اس دوران خبریں آتی رہیں کہ حکومت کی طرف سے فائر وال انسٹالیشن کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, جس سے آن لائن کام کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اس معاملے پر آج وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد خواجہ نے حکومتی رد عمل دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت کا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ساتھ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ کم ہو رہی ہے نا, اس کی ایک بڑی دلچسپ سی ٹیکنیکل وجہ بتائی ہے, حیران کن بھی ہے. پہلے سنیے پھر ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کتنی ماہرانہ تھی. انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. کچھ ایپس کی چند سروسز, کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی, بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. جب آپ وی پی این پہ آپریٹ کرتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی.